ویلکم بیک ٹو فالس سیکرٹس۔ کیا ہو اگر جن کتابوں کو صدیوں پہلے ممنوع قرار دیا گیا تھا ان میں کائنات کی سب سے بڑی سچائی چھپی ہو؟ ایک ایسی سچائی جس کے مطابق ہمارا خالق، کائنات کا خدا، دراصل اپنے ہی بنائے ہوئے انسان سے خوفزدہ تھا۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے اس پر سوچئے۔ اس گفتگو کا مقصد محض تاریخی تحقیق اور فلسفیانہ مطالعہ ہے۔ یہ معلومات موگ آفیشل جیسے بین الاقوامی تحقیق کاروں کی رائے پر مبنی ہیں۔ ہم کسی بھی مذہبی یا ثقافتی عقیدے کی دل آزاری نہیں چاہتے۔ آج ہم جن صحیفوں کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام کتابیں نہیں ہیں۔ یہ وہ تحریریں ہیں جو تقریباً 2000 سال تک مصر کے صحرا میں دفن رہیں۔ انہیں ناگ حمادی لائبریری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت پیش کرتی ہیں جسے چرچ نے مکمل طور پر مٹا دیا تھا۔ تو آج ہم ایک طرح سے ایک کھوئی ہوئی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس معمے کو کھولتے ہیں۔ پہلا سراغ شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ دو خداؤں کا تصور۔ یہ ایک خدا کی بات نہیں بلکہ دو مخالف طاقتوں کی۔ یہ تو پورا کھیل ہی بدل دیتا ہے نا؟ خدا اسے آپ ایسے سمجھیں کہ وہ خالص روشنی اور علم کا ایک لامحدود سمندر ہے جو ہر چیز کی بنیاد ہے، لیکن وہ پوشیدہ ہے۔ اور پھر ایک دوسرا کمتر خدا ہے جس کا نام یالدباؤت ہے۔ نوسٹکس کے مطابق یہی وہ خدا ہے جس نے ہماری یہ مادی دنیا بنائی۔ ایک منٹ رکیے، مطلب بائبل کا خدا؟ یہ تو ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور اسے ایک جاہل، حاسد اور متکبر وجود کے طور پر دکھایا گیا ہے جو غلطی سے خود کو کائنات کا واحد خدا سمجھتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ اس کے پیچھے کیا دلیل تھی؟ دیکھیں، ان کی دلیل بہت فلسفیانہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا جس میں اتنا دکھ، تکلیف اور موت ہے، یہ اتنی نامکمل ہے کہ یہ کسی کامل خدا کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ضرور کسی نچلے درجے کے ناتجربہ کار کاریگر کا کام ہوگا۔ پلیوروما یعنی وہ اعلیٰ الہی دنیا۔ تو اگر ہمارا خالق خود ناقص ہے تو انسان کا کیا؟ یہاں پر ماخذ کہتا ہے کہ آدم اور حوا اپنی تخلیق سے پہلے اپنے خالق سے بھی اعلیٰ تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جی، کیونکہ گنوسٹک نظریے کے مطابق یالڈاباؤت نے ان کی روحیں نہیں بنائی تھیں۔ آدم اور حوا کی روحیں، یا جسے وہ الہی چنگاری کہتے ہیں، وہ براہ راست اس اصلی اعلیٰ خدا کی دنیا پلیوروما سے آئی تھیں۔ وہ اصل میں روشنی کی مخلوق تھے۔ یالڈاباؤت نے تو صرف ان کے لیے مٹی کے جسم بنائے تھے، ایک طرح کے قید خانے۔ قید خانے؟ تاکہ ان کی طاقت کو قید کر سکے؟ جی بالکل، تاکہ وہ ان پر حکومت کر سکے۔ جیسا کہ آدم خود کہتا ہے، ہم اس خدا سے برتر تھے جس نے ہمیں اور اس کی طاقتوں کو تخلیق کیا تھا جنہیں ہم نہیں جانتے تھے۔ تو ہمارے سامنے کائناتی طاقت کی کشمکش کی تصویر بن رہی ہے۔ ایک ناقص خدا جس نے اپنے سے برتر مخلوق کو ایک جسمانی قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ تو سیدھا ہمیں جنت کی کہانی کی طرف لے جاتا ہے۔ روایتی کہانی تو نافرمانی کے بارے میں ہے، لیکن یہ تحریریں اسے بالکل مختلف رنگ دیتی ہیں۔ بالکل مختلف۔ ان صحیفوں کے مطابق یہ نافرمانی کی نہیں بلکہ جبر کی کہانی ہے۔ یالداباؤت آدم اور حوا کے اندر چھپی الہی روشنی اور علم سے حسد کرتا تھا اور ڈلتا بھی تھا۔ اسے کس بات کا ڈر تھا؟ کہ کہیں وہ اپنی اصلیت پہچان کر اس سے زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس نے غصے میں آ کر آدم اور حوا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کر دیا؟ جی، جو پہلے ایک واحد وجود تھے انہیں 2 میں بانٹ دیا تاکہ وہ کمزور ہو جائیں۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تقسیم تھی۔ اور علم کا درخت، وہ مشہور ممنوع پھل، اگر خالق خود حاسد ہے تو اس درخت کا مقصد تو کچھ اور ہی ہوگا۔ اس کا مقصد تھا انسان کو جان بوجھ کر جہالت میں رکھنا۔ یہ ایک چال تھی۔ علم یا گنوسس وہ واحد چاہتی تھی جو انہیں ان کی اصلی الہی طاقت یاد دلا سکتی تھی۔ تو یالداباؤت نے علم کو ہی گناہ قرار دے دیا؟ کرنا کہ تم اس سے پہلے ہی بہتر ہو۔ واہ! تو انسان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس سے خالق خدا بے حد ڈرتا تھا؟ کیا یہی وہ نورانی آدم ہے جس کا ذکر آن دی اوریجن آف دا ورلڈ نامی کتاب میں ملتا ہے؟ یہ کون تھا؟ یہ جسم میں قید ہونے سے پہلے آدم کی اصل شکل تھی، ایک خالص الہی وجود۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس نورانی آدم نے ایسی دنیایں تخلیق کیں جو یالداباؤت کی تخلیق سے 7 گنا زیادہ شاندار تھیں۔ 7 گنا زیادہ؟ جی، اس سے یالداباؤت غصے اور حسد سے پاگل ہو گیا۔
یہاں تک کہ اس کے اپنے کارندے آرچنز اس پر ہنسنے لگے کہ وہ واحد خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا؟ انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا۔ آدم کو ایک مادی جسم میں قید کر دو، اسے دنیا کی رنگینیوں میں اتنا الجھا دو کہ وہ اپنی اصل حقیقت مکمل طور پر بھول جائے۔ ایک مکمل کائناتی سازش، آدم کو بھلانے کی سازش۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہم سب قابیل اور حابیل کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ تحریریں آدم کے ایک تیسرے بیٹے سیتھ پر بہت زور دیتی ہیں۔ وہ اتنا اہم کیوں ہے؟ وہ امید کی کرن ہے۔ دی سیکرٹ بک آف جان کے مطابق قابیل اور حابیل اسی ناقص خالق کے جبر کا نتیجہ تھے، لیکن سیتھ آدم اور ہوا کا حقیقی روحانی بیٹا تھا۔ وہ ان کی تقسیم شدہ طاقتوں کے دوبارہ ملاپ کی علامت تھا۔ تقسیم شدہ طاقتیں؟ جی دیکھیں، آدم دماغ اور منطق کی نمائندگی کرتا تھا، جبکہ ہوا اپینویا کی نمائندگی کرتی تھیں۔ ایک منٹ، اپینویا یہ ایک اور تکنیکی لفظ ہے۔ کیا یہ صرف خود شناسی ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ یہ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف اپنے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ اپینویا وہ خدائی روشن خیالی ہے جو ہر روح کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ یہ وہ علم ہے جو باہر سے نہیں سیکھا جاتا بلکہ اندر سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری روح کی اپنی یادداشت ہے۔ اچھا، تو سیتھ وہ پہلا انسان تھا جس میں دماغ اور یہ الہی وجدان دونوں ایک ساتھ بیدار ہوئے؟ بالکل، وہ خود شناسی کی مکمل تصویر تھا۔ تو اگر گنوسٹک نظریہ یہ ہے کہ ہم سب سیت کی نسل سے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے اندر وہ الہی چنگاری اور اپینویا کی صلاحیت موجود ہے؟ جی بالکل، یہی گنوسٹسزم کا مرکزی خیال ہے۔ ہم گناہ گار پیدا نہیں ہوئے، ہم بس اپنی اصلیت بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر وہ الہی چنگاری قید ہے۔ اور یہیں سے یہ معاملہ حضرت عیسیٰ سے جڑ جاتا ہے؟ صحیح۔ اس نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ سیت کا ہی ایک اور ظہور تھے۔ ان کا مقصد گناہوں کی معافی دلوانا نہیں تھا، کیونکہ گناہ تو ناقص خدا کا تصور ہے۔ ان کا اصل مقصد علم یعنی گنوسس کو ظاہر کرنا تھا۔ وہ ایک رہنما کے طور پر آئے تھے تاکہ ہمیں ہماری الہی اصلیت یاد دلائیں۔ تو جب وہ کہتے تھے کہ خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے، تو وہ کسی مستقبل کی جنت کی بات نہیں کر رہے تھے؟ گنوسٹکس کے مطابق وہ اسی اندرونی الہی چنگاری کی بات کر رہے تھے جو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ باہر مت دیکھو، نجات کا راستہ اندر ہے، اپنی ذات کو پہچاننے میں ہے۔ جی، یہ تو ایک بالکل ہی مختلف تصویر ہے۔ لیکن یہاں ماخذ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کہانیوں کو لفظی تاریخ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ استعارے ہیں۔ تو اگر یہ سب ایک استعارہ ہیں، تو ان تمام کرداروں کا ہماری اپنی زندگی میں، ہماری نفسیات میں اصل مطلب کیا ہے؟ جی، یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ کہانی باہر کائنات میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہو رہی ہے۔ اچھا، یلدا بوتھ یعنی خالق خدا دراصل کوئی بیرونی وجود نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اندر کی جہالت ہے، ہمارا انا یعنی ایگو۔ ہمارا انا؟ جی، وہ آواز جو ہمارے ذہن میں کہتی ہے تم بس یہی ہو، یہ جسم، یہ نوکری، یہی تمہاری حقیقت ہے۔ یہ انا ہمیں ہماری بڑی الہی حقیقت سے غافل رکھتا ہے۔ واہ، تو اصل ولن ہمارا اپنا انا ہے۔ تو پھر آدم اور حوا کون ہے؟ آدم اور حوا ہر انسان کے اندر موجود الہی صلاحیت ہے، ہمارا اعلیٰ شعور۔ ان کا تقسیم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کیسے ہم اپنی ذات کے مختلف حصوں سے کٹ جاتے ہیں اور اپنی مکمل طاقت کھو دیتے ہیں۔ اور سیتھ، وہ اس اندرونی ڈرامے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ سیلف خود شناسی کا عمل ہے۔ وہ لمحہ جب آپ دنیا کے شور سے ہٹ کر اپنے اندر جھانکتے ہیں اور سوال کرتے ہیں میں کون ہوں؟ یہ آپ کے اندر سیلف کی پیدائش ہے، اپنی اندرونی اعلیویت کو دریافت کرنے کا پہلا قدم۔ تو پھر مسیح یا کرائسٹ کون ہے؟ گنوسٹک نظریے میں کرائسٹ ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک حالت شعور ہے۔ یہ اس اندرونی اعلیویت کی مکمل بیداری کی حالت ہے جسے کرائسٹ کانشسنس کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جسے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جی، یہ وہ مقام ہے جب آپ اپنے انا پر قابو پا لیتے ہیں اور اپنی حقیقی الہی ذات کے طور پر جینا شروع کر دیتے ہیں۔
تو پیغام کسی کی عبادت کرنا نہیں بلکہ خود وہ چیز بننا ہے۔ ماخذ کا آخری نقطہ یہی ہے کہ ہمارا مقصد عیسائی بننا نہیں بلکہ مسیح بننا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی انقلابی اور خود کو با اختیار بنانے والا پیغام ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی بچانے والے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے اندر ہی وہ طاقت موجود ہے جو آپ کو آزاد کر سکتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ممنوع صحیفوں، کائناتی سازشوں اور گہرے فلسفے کا سفر کیا، لیکن آخر میں یہ سب کچھ ایک بہت ہی ذاتی خیال پر آ کر ختم ہوتا ہے، ہماری اپنی چھپی ہوئی صلاحیت۔ یہ نقطہ نظر انسان کو ایک گناہگار مخلوق کے طور پر نہیں بلکہ ایک قید شدہ خدا کے طور پر پیش کرتا ہے جو اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہمارے بنیادی عقائد کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل روحانی جنگ باہر نہیں، ہمارے اپنے اندر ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال، اگر یہ قدیم کہانیاں واقعی جہالت کے خلاف ایک اندرونی جنگ کا استعارہ ہیں، تو ہماری اپنی ذاتی حقیقت دراصل کس چیز سے بنی ہے؟ کیا یہ وہ مادی دنیا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، یا یہ شعور کی ایک ایسی حالت ہے جسے بدلنے کی طاقت ہمارے اپنے اندر موجود ہے؟